ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت، جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام قرار حسین شاہ ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پیاری ماں۔ ماں بولنے میں ایک لفظ، کہنے میں ایک رشتہ، لیکن وسعت اتنی کہ تمام محبتیں کم پڑ جاتی ہیں اس محبت کے آگے۔ ماں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں ایک وہ ہستی ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو دعا کرتی ہے تو آسمان تک کو ہلا دیتی ہے، اور لیکن جب وہ بد دعا کرتی ہے تو زمین اور آسمان دونوں کو ڈرا دیتی ہے۔ درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، درد چلا جاتا ہے میرے گھر کی دہلیز سے اداس ہو کر، پریشان نہیں ہوتا میں کبھی اپنی ماں کے پاس ہو کر۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ماں کی محبت لازوال ہے، ماں کی محبت بے مثال ہے، ماں کی محبت مشکل وقت میں سہارا اور مصیبت میں حوصلہ دیتی ہے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اگر میں اس لفظ کی عظمت بیان کرنا شروع کروں تو میری پوری عمر بھی اس لفظ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کم ہے۔ کسی شاعر نے اس لفظ کی اور اس رشتے کی عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ساری زندگی اس لفظ کا ورد کرتا رہوں، لیکن پھر بھی میری چاہت کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی، ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائیں گی۔ اس طرح میرے گناہوں کو دو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو دو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ دنیا میں ماں وہ ہستی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کوئی بھی شخص کسی کی بھی پریشانی یا دکھ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ماں وہ ہستی ہے جو اپنے اولاد کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ ماں کی گود ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس انمول تحفے کی عزت و احترام کریں۔ ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے، خون کے آخری قطرے تک اس انمول تحفے کی قدر کریں۔ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، میری خوشیاں بھی لے لو میری سانسیں بھی لے لو، مگر میری ماں کے گرد سدا خوشیوں کا جال رکھنا۔ ماں جو اپنے بچے کو جنم دینے سے پہلے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اور وہ بچہ اگر اس ماں کا ساری زندگی بھی خدمت کرے لیکن وہ اس جنم کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین سے غصے میں اف تک کہنے سے بھی منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان سے ہم دعائیں لے سکیں۔ خوش قسمت ہے وہ اولاد جن کی ماں زندہ ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد انسان بڑی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دعاؤں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو طول عمر عطا فرمائے اور ہمیں فرما بردار اولاد کی طرح ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر اس شعر سے ختم کروں گا۔ اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا، اگر چاہتے ہو سدا مسکرانا، تو کبھی اپنی ماں کا دل مت دکھانا۔ کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی، کرو اپنی ماں کی ہمیشہ غلامی، نوکر بنے گا تمہارا زمانہ۔ خوشی سے مانو ہر بات ماں کی، خوشی سے مانو ہر بات ماں کی، جنت میں ہوگا تمہارا ٹھکانہ۔
عرش پر چلیں گی تعریفیں تیری، عرش پر چلیں گی تعریفیں تیری، مگر کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا، مگر کبھی اپنا غصہ ماں کو نہ دکھانا۔ شکریہ۔